الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے دستگاہ میں ہدیہ ہندوستان پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، انسان کی تخلیق اور تولید کے حوالے سے گفتگو چلی آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ذات جس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی، جس نے ہر مخلوق کو اچھی خلقت عطا فرمائی۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِینٍ، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِینٍ، پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدر گھٹیا پانی کے جوہر سے۔ ثم صفاه ونفخ فيه من روحه، پھر اللہ رب العزت نے اسے ٹھیک ٹھیک بنایا اور اس انسان میں اپنی طرف سے روح دی۔ سب سے پہلے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کے بعد نسل انسانی کی تولید کے مراحل کو ایک بے قدر اور گھٹیا پانی سے افزائش بخشی، جسے قرآن پاک نے ایک دوسرے نقطے پر مقام پر ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو ملے جلے منی کے قطرہ سے پیدا کیا، نبتلیہ، تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا، جب سلسلہ نسل کو چلایا تو بے قدر گھٹیا پانی سے چلایا، لیکن جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر ایسی خوبیاں اور ایسے کمالات رکھ دیے کہ جن کمالات میں غور کرنے سے عقل مند لوگ حیرت کا پتلا بن جاتے ہیں کہ کہاں وہ بے جان مٹی، کہاں یہ گھٹیا نجس غلیظ پانی کا قطرہ، اور کہاں یہ حسین و جمیل اور بے شمار خوبیوں کا پتلا انسان۔ فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا اور بصیر بھی بنایا۔ اگر ایک لمحے کے لیے سوچا جائے تو یہ دونوں صفتیں رب تعالیٰ کی ہیں۔
وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، اور قرآن پاک کے متعدد مقامات پر اس نے اپنے سمیع اور بصیر ہونے کی خبر دی ہے، ذکر کیا ہے۔ یہ کوئی ایک دو مقامات کی بات نہیں، بلکہ درجنوں مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے سمیع اور بصیر ہونے کا ذکر کیا۔ پھر انسان کو بنایا تو وہی اپنے والی صفتیں اسے بھی عطا فرما دی، اور فرمایا کہ ہم نے اس انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، اور سماعت اور بصارت، سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت کیوں دی؟ فرمایا انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے اسے راستے کی طرف ہدایت کی، اما شاکرا و اما کفورا، انسان کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اور کچھ انسان وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آج میں جس موضوع کی طرف اپنی گفتگو کو لے جاؤں گا وہ یہی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قوت سماعت و بصارت۔ انسان کو اللہ نے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی ان خوبیوں کا تذکرہ متعدد مقامات پر فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی طاقت بھی دی ہے، بے شک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑنے اور چلنے کی طاقت بھی دی ہے، بے شک اللہ رب العزت نے انسان کو سانس کی مالا بھی عطا فرمائی ہے، سونگنے کی طاقت بھی دی ہے، لیکن زیادہ تر جن چیزوں کا ذکر ہے وہ تین چیزیں ہیں۔ ارشاد فرماتا ہے ثم صبا، پھر انسان کو ٹھیک ٹھیک بنایا، ونفخ فیہ من روحہ، اور ہم نے اور اس نے انسان کے اندر اپنی طرف سے روح پھونکی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیا۔ تین چیزوں کا ذکر ہے، کان، آنکھیں اور دل۔ فرمایا قلیلا ما تشکرون، تم بہت تھوڑا شکر ادا، تم جو میرا شکر ادا کرتے ہو تھوڑا شکر ادا کرتے ہو، میرا شکر ادا زیادہ نہیں ادا کرتے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر اپنی انہی نعمتوں کا تذکرہ کیا، فرمایا قل هو الذی انشأکم، اے پیارے محبوب ان لوگوں کو بتاؤ کہ میں تمہیں جس خدا کی طرف بلاتا ہوں یہ وہ خدا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس خدا نے تمہیں سننے کی طاقت دی ہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے، کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، والافئدہ اور دل دیے، اور دل دیے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن تمہاری طرف سے نعمتوں کا شکر بہت تھوڑا ہوگا، تمہاری طرف سے نعمتوں کا شکر کم ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک تیسرے مقام پر انہی نعمتوں کا تذکرہ کیا، یہ سورہ نحل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا ہے۔
لا تعلمون شیئا، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ سے نکلے تھے تو تمہیں کسی چیز کا کوئی علم نہیں تھا، نہ تمہیں آوازوں کی خبر تھی، نہ تمہیں رنگوں کا امتیاز تھا، نہ تمہارے اندر غور و فکر کرنے کی قوت اور صلاحیت تھی، تمہیں کچھ علم نہیں تھا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ رب العزت نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا اس حال میں کہ تمہیں کچھ علم نہ تھا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اللہ رب العزت نے تمہیں کان دی، آنکھیں دی اور دل دیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس پروردگار کے شکر گزار ہوتے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنی انہی تین نعمتوں کا ذکر کیا، کانوں کا، آنکھوں کا اور دلوں کا۔ ان آیات کو تلاوت کرنے سے مقصد یہ ہے تاکہ یہ اہمیت واضح ہو جائے کہ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہی گران قدر ہے، کسی ایک نعمت کا شکریہ بھی ادا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ان تین نعمتوں کی طرف خاص توجہ کی جائے، ان تین نعمتوں کی طرف خاص توجہ کی جائے۔ ان تین نعمتوں کو بار بار رب تعالیٰ نے تمہیں یاد دلایا ہے، تمہاری توجہ دلائی ہے۔ اور ایک جگہ پر تو اللہ رب العزت نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب، یہ سورہ یونس کی 31 نمبر آیت ہے، فرمایا پیارے محبوب قل، آپ ان سے ارشاد فرمائیں، من یرزقکم من السماء، آسمان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ ان سے پوچھیں، اور ان سے یہ پوچھیں من السماء والارض، اور زمین سے تمہاری غذائیں کون پیدا کرتا ہے؟ یہ پوچھیں ان سے۔ امن یملک السمع والابصار، اور پیارے حبیب ان سے یہ بھی پوچھیں کہ تمہارے کانوں کا مالک کون ہے؟ تمہارے کانوں کا مالک کون ہے؟ والابصار، اور تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ پھر آیت کریمہ کا اگلا حصہ آخر میں ارشاد فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پیارے محبوب ان کے پاس کوئی جواب نہیں، یہی کہیں گے کہ آسمان سے رزق نازل کرنے والا، زمین سے ہماری غذائیں پیدا فرمانے والا، ہماری کانوں کا مالک، ہماری آنکھوں کا مالک اللہ ہے۔ کون ہے؟ سارے بولے اللہ ہے۔ ہمیں جب یہ کہیں کہ ہمارے مالک، کانوں کا مالک اللہ ہے، فقل، تو پھر آپ ارشاد فرمانا افلا تتقون، پھر اس سے ڈرتے کیوں؟ پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ جب اس بات کو تسلیم کر گئے کہ ہمیں روزی دینے والا اللہ ہے، ہمارے لیے غذائیں پیدا فرمانے والا اللہ ہے، اور بالخصوص اس طرف توجہ کریں کہ ہمارے کانوں کا مالک اللہ ہے، وہ چاہے تو سننے کی طاقت دے، چاہے تو سننے کی طاقت چھین لے، اس کا ارادہ ہے تو ہم سنتے ہیں، اور اگر اس کا ارادہ ہو جائے تو ہم کچھ بھی سن نہ پائیں۔ ہمارے دیکھنے کی طاقتیں اس کے قبضہ و اختیار میں ہیں، ہماری پکڑنے کی قوتیں اس کے قبضہ و اختیار میں ہیں، ہمارے سوچنے سمجھنے چلنے پھرنے کی صلاحیتیں اور قوتیں طاقتیں اس کے قبضہ و اختیار میں ہیں۔
وہ ہمیں سننے کی طاقت دیتا ہے تو سنتے ہیں، دیکھنے کا اذن ملتا ہے تو دیکھتے ہیں، چلنے پھرنے بولنے کی طاقتیں عطا ہوتی ہیں تو بولتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ فرمایا جب مالک اللہ ہے تو پھر ان قوتوں کا استعمال بھی مالک کی مرضی کے مطابق کرو۔ وہ سنو جس سننے کا حکم دیا، اجازت دی، وہ نہ سنو جس کے سننے سے مالک نے منع کیا۔ کان تو اللہ نے جانوروں کو بھی دیے ہیں، حیوانات کو بھی دیے، آنکھیں بھی دی ہیں جانوروں کو، دل بھی ان کے ہیں، تبھی تو وہ زندہ ہیں۔ پھر قرآن پاک میں انسان کا بار بار ذکر کر کے یہ کہنا کہ انسانوں تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں دل دیے، انسانوں کو ہی نہیں دیے جانوروں کو بھی دیے ہیں، جتلایا انسانوں کو جا رہا ہے، اس لیے کہ جانوروں کے دل کان ہیں، وہ آوازیں سنتے ہیں، آوازوں کو سن کر ان سے خدا کی معرفت نہیں پا سکتے، وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن اشیاء اور کے حقائق کو دیکھ کر ان کے بنانے والے کی معرفت نہیں پا سکتے۔ فرمایا انسان تمہیں کان دیے ہیں تاکہ تو سن، وہ سن جس کے سننے کی میں نے اجازت دی ہے، وہ نہ سن جس کی سننے کی میں نے اجازت نہیں دی، تاکہ پتہ چلے کہ تو اپنے مالک کے کہنے میں ہے۔ اس کریم نے ان کانوں کو پیدا فرمایا تو ان کانوں میں ہمارے لیے بہت ساری بھلائیاں رکھ دی۔ ہمارے لیے اگر قوت سماعت نہ ہو تو ہم ماں کی پیار بھری لوری بھی نہ سن سکیں، قوت سماعت نہ ہو تو باپ کی شفقت بھرے جملے نہ ہم سن سکیں، قوت سماعت نہ ہو تو ہم استاد کی رہنمائی سے بھرے ہوئے لیکچر نہ سن سکیں، قوت سماعت نہ ہو تو پھر ہم کان نہ ہوتے، قوت سماعت نہ ہوتی تو آوازوں کی لذتوں سے محروم رہتے۔ کتنی ساری نعمتیں ہیں جن کا تعلق ہمارے کانوں کے ساتھ، جن کا تعلق ہمارے کانوں کے ساتھ، ساری زندگی ہماری ان کانوں کے سہارے گزر رہی ہے، سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنے فائدے کے متعلق سنتے ہیں، اپنی رہنمائی کے متعلق سنتے ہیں ہمارے ہی فائدے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کان میں نے تمہیں دیے، فائدے تم اٹھاؤ، ساری زندگی فائدے اٹھاؤ، لیکن کچھ مقامات ہیں وہاں میری مانو اور اسے نہ سنو۔ وہ کون سے مقامات ہیں؟ ایک مقام تو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے، لوگوں جب کان میں نے دیے ہیں، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، تو جو کتاب میں نے تمہیں دی ہے اس کتاب کو پکڑو قوت کے ساتھ اپنی عملی زندگی میں، واسمعوا، اور میری اس کتاب کی تلاوت سنا۔ میں نے جو کان دیے ہیں، مالک میں ہوں تمہارے کانوں کا، جب تک چاہوں تمہیں سننے کی طاقت دوں، جب چاہوں طاقت تمہاری ختم ہو جائے نہ سن سکو۔ جب میں نے تمہیں کان دیے ہیں تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ سب کچھ سنتے ہو، میری نازل کی ہوئی کتاب بھی تو سنا کرو۔
قرآن کے احکام سنا کرو، قرآن کا بیان سنا کرو۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میں نے دیا ہے اسے بھی تھام لو، واسمعوا، غور سے سنو، اور جب میرا محبوب ارشاد فرمائے تو پھر بھی اسے بھی غور سے سنا کرو۔ سب کچھ سنتے ہو، سب کچھ سنتے ہو، میرا قرآن بھی سنا کرو، میرے محبوب کا ارشاد بھی سنا کرو۔ پھر فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سب کچھ سنتے ہو، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو وہ بھی سنا کرو، خاموش ہو کر۔ اور ارشاد یہ فرمایا کہ میرے بندو سب کچھ سنو اپنی مرضی کا، لیکن کچھ سننا تمہارے لیے بھلا نہیں ہے، اسے نہ سنا کرو۔ وہ کیا ہے؟ سورہ نور میں ارشاد فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا، وہ کون سی بات تھی؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگا ہوا الزام، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پر لگا ہوا بہتان، جس فتنے کی زد میں مخلص لوگ بھی کئی شامل ہو گئے تھے۔ فتنہ ہی ایسا زوراور تھا۔ جب 18 آیتیں نازل ہوئیں تو ان میں یہ بھی تھا، فرمایا لولا اذ سمعتموہ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنوں کے متعلق اچھا خیال کرتی، اپنوں کے متعلق بِأَنفُسِهِمْ، اپنوں کے ساتھ، بِأَنفُسِهِمْ، اپنوں کے ساتھ قرآن نے یہ کہا۔ اور یہاں مراد کیا ہے؟ کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ۔ پتہ چلا کہ قرآن کہتا ہے جو مومن ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، نبی کے گھر والے اس کے اپنے ہیں، اور جو نبی کے گھر والوں کو اپنا نہ سمجھے، ان سے بیگانگی کا اظہار کرے، ان کی عزت و تعظیم و توقیر کا لحاظ نہ رکھے، قرآن کے مطابق مومن تو وہ ہے نبی کے گھر والوں کو جو اپنا سمجھے۔ پھر جو اپنا نہیں سمجھے گا، قرآن کی تفسیر کے مطابق وہ مومن نہ ہوا، وہ مومن نہ ہوا۔ فرمایا وقالو، جب یہ بات سنتے تو کہتے ھذا افک مبین، یہ تو کھلا بہتان ہے، یہ تو لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ 4 گواہ لاتے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جب وہ 4 گواہ نہ لا سکے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں۔ اس آیت کریمہ کو شان نزول کے پس منظر میں دیکھیے تو حضرت عائشہ صدیقہ کی عزت، عظمت اور عزت و توقیر نظر آتی ہے، لیکن اگر ان الفاظ پر غور کیا جائے تو اسلامی معاشرے کی تشکیل اسی آیت میں پنہا ہے۔ 2 اور 2 4، 4 اور 4 8، کہیں 10، کہیں 3، کہیں 6، کہیں 12، تولیوں میں بچ کر انسان جب کسی کے کردار پر گفتگو کرتا ہے، ایک ہر
ساموئی بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کی بات کو غور اور توجہ سے سن بھی رہا ہوتا ہے اور اس کی ہاں میں ہاں بھی ملا رہا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لوگوں کسی کے کردار کو کھنگالنے سے پہلے ایسا انداز کیوں نہیں اپناتے کہ جب کوئی تمہارے سامنے کسی کے کردار کے متعلق بات کہے تو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، مومن مرد مومن عورتیں اپنے مسلمانوں مومنوں بھائیوں کے متعلق بدگمانیاں نہ کرو، کسی کے عیبوں کو سننے والی عادت کو چھوڑ دو۔ قرآن فرماتا ہے سب کچھ سنتے ہو، جس نے تمہیں سننے کی طاقت دی ہے وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کی برائیاں نہ سنا کرو، ایک دوسرے کی برائیاں بولو، ایک دوسرے کی برائیاں نہ سنا کرو، نہ سنا کرو برائیاں۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، آپ سے ایک لغزش ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اعتراف جرم کیا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے، طہرنی یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا اشارتاً کہ جب خدا نے پردہ پوشی کی ہے تو مجھ سے مغفرت کی دعا کروا لو، چھپا رہنے دو اس معاملے سے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے کہ چھوٹا سا گناہ بھی کر لے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے بہت بڑا پہاڑ اٹھا کر میرے کندھوں پر رکھ دیا، اور منافق وہ ہے جو بڑے سے بڑا گناہ بھی کرتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہے ابھی اڑ جائے گی، ناک پر مکھی بیٹھی ہے ابھی۔ ان کے ایمان کا یہ تقاضا تھا، بار بار عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کرے، 4 مرتبہ کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کرے، 5ویں مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کرے۔ فرمایا تیرے لیے آپ نے مزید اس سے استغفار فرمایا، کیونکہ زنا بالعین بھی تو ہوتا ہے، بعض اوقات آدمی بد نظری کو زنا سمجھ لیتا ہے، کیونکہ بد نظری کو بھی حدیث میں زنا کہا گیا ہے، آنکھ کا زنا۔ پوری وضاحت سے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے یہ غلطی کر بیٹھا، آپ نے حد کا حکم دے دیا، رجم کیا گیا، پتھر مار مار کر انہیں شہید کیا گیا، یہی زنا کی حد ہے۔ اگر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت زنا کرے تو ان کی حد یہی ہے کہ پتھر مار مار کر اسے مار دیا جائے۔ جب وہ شہید ہو گئے، یہ شرعی شہید نہیں ہیں، مرتبہ کے اعتبار سے شہید ہیں، کیونکہ ان کی توبہ بڑی اعلیٰ اور عمدہ توبہ تھی۔ تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا دیکھو اللہ نے اس کے جرم کو چھپایا تھا، اس نے اپنے آپ کو خود ننگا کر دیا، پھر کتے کی موت مرا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کو برا کہہ رہے ہو، میری آنکھیں نبوت والی دیکھ رہی ہیں کہ وہ جنت کی نہروں میں غسل کر رہا ہے، جنت کی نہروں میں وہ نہا رہا ہے۔ سفر پہ تھے، جب آگے چلے تو وہاں دیکھا کہ ایک گدھا مرا پڑا ہے، جس کے بدن سے بدبو آ رہی ہے، جس کے بدن سے بدبو آ رہی تھی، اس کی ایک ٹانگ پر رسی بندھی ہوئی تھی اور لوگ اسے کھینچ کر پھینکنے کے لیے دور لے جا رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ 2 لوگ کہاں ہیں جو میرے ماعز کے متعلق بات کرتے تھے؟ یا رسول اللہ حاضر ہیں، ہم نے ان کے متعلق بات کی تھی۔ فرمایا اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ یا رسول اللہ کون ہے جو اس بدبودار مردار کا گوشت کھائے گا؟ فرمایا اس کا گوشت تو کھانے کو تیار نہیں ہو
لیکن جو تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے وہ اس سے بھی برا عمل ہے۔ حالانکہ ایک نے کی تھی، دوسرے نے سنی تھی، ایک نے کی تھی، دوسرے نے سنی تھی۔ پتہ چلا کہ جب کوئی کسی کی برائی بیان کر رہا ہو، برائی بیان کرنے والا تو گناہگار ہے، خاموشی سے اس کی بات سننے والا، اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا اور اسے اس برے کام سے نہ روکنے والا، وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں نے یہ جرم کیا تو خداوند قدوس کا اعلان ہے، فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، 4 گواہ لاؤ، 4 گواہ لاؤ، اور اگر ایک بھی گواہ کم ہوا میں فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹے ہیں۔ حضرت امام اعظم، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے گھر تو مزدور کام کر رہے تھے تعمیر کا۔ ایک بچہ وہاں آ گیا، کسی نے اس بچے کو مزاحن گفتگو کرتے ہوئے کہہ دیا، کہنے لگے او حرامی۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو نے اس بچے کو کہا حرام زادہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ماں نے زنا کیا ہے، یا تو اس کی ماں کے زنا پر 4 گواہ لاؤ یا پھر 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیونکہ کسی پر جھوٹی تہمت لگانے کی سزا شریعت نے 80 کوڑے رکھی، لیکن ہم بولنے کے وقت کچھ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ فرمایا لو لا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب تم کسی کی برائی سنتے ہو تو یوں کیوں نہیں کہتے کہ ارے جو کام تم کر رہے ہو، جو باتیں تم کر رہے ہو، کسی کے عیبوں سے پردہ دری کرنے والوں، لا نتکلم فیہ بہذا، ہم یہ بات نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان پر کسی کی برائی کو نہیں آنے دیں گے۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا الزام ہے، یہ تو بہت بڑا، یہ آیتیں شان نزول کے اعتبار سے حضرت سیدہ عائشہ کو کرنے کے ہیں، لیکن یہ ہر ایک کو دعوت فکر دیتی ہے کہ لوگوں اگر اپنے ماحول کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو پھر ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا بھی چھوڑ دو، ایک دوسرے سے برائی کسی کی سننا بھی چھوڑ دو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی ہماری برائی نہ کرے، کسی کے زبان پر ہمارا ذکر بد نہ ہو، تو پھر اپنی زبان پر کسی کے متعلق بری باتیں نہ آنے دو، اپنی زبانوں پر کسی کے متعلق بری باتیں، اور دوسری بات کانوں سے متعلق، ایک تو یہ کرو کہ کسی کی برائی نہ سنو، توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم کسی کی برائی نہیں سنیں، سب کرتے ہیں توبہ، آج کے بعد ہم کسی کی برائی نہیں سنیں گے۔ اور دوسری بات، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ نے جو کتاب تم پر نازل کی اس کتاب میں یہ حکم بھی دیا ان اذا سمعتم، جب تم سنو آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فلا تقعدوا معهم، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کون لوگ؟ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قبر میں جانے کی تیاری کرو،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں تم سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور مدینے والے تاجدار کے ساتھ تم نے تعلق کتنا مضبوط کیا ہے۔ ما كنت تقول فی حق هذا الرجل، اس کالی زلفوں والے کے متعلق دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، پوچھا جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ دنیا میں اللہ نے زندگی دی تھی، زبان سے ہر زیبا نہ زیبا بات نکالتا تھا، کیا تو نے اس زبان پر اللہ سے قرآن کو بھی جاری کیا ہے؟ یہ بھی پوچھا جائے گا۔ بخاری کی روایت ہے کہ یہ بھی پوچھا جائے گا۔ چوتھا سوال بھی ہوگا۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ قبر میں ہے، پھر آپس میں بیٹھ کر یہ باتیں کیوں کرتے ہو؟ کس نے قبر میں جا کر دیکھا؟ کہتے ہو نا، ہے کوئی جو قبر میں گیا ہو، اس نے آ کر بتایا ہو؟ اللہ جانے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، مطلب اس میں یقین نہیں ہے۔ کیا یہ جملے سننے کو ملتے ہیں آپ کو؟ کسی مردے نے اٹھ کر بتایا ہے آپ کو؟ بولو نا۔ اس کا مطلب ہے کوئی قبر میں جائے، قبر سے نکل کر واپس آئے، وہ بتائے پھر مانو گے۔ جو کملی والے محبوب نے بتایا ہے اس کے کہنے پر نہیں مانتے۔ لاکھ مرتبہ مر جاؤ، لاکھ مرتبہ قبر کے حالات کا مشاہدہ کر لو، اور لاکھ مرتبہ زندہ ہو جاؤ، تمہارا کہنا پھر بھی اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا مضبوط مدینے کے چاند کا ہے۔ لہذا دوستو، جو لوگ دین کا انکار کریں، قرآن کی آیات کا مذاق اڑائیں، فرشتوں کا مذاق اڑائیں۔ ایک شخص ڈوب رہا تھا، ڈوبتے ہوئے اس نے کہا یا اللہ اگر میں بچ جاؤں تو دیکھ دوں گا۔ پھر وہ بچ گیا تو کہنے لگا یا اللہ کیڑی دیکھ، خدا کے بندے تم نے ہنسنے کے لیے بھی خدا کو استعمال کر دیا، تم نے اپنے مذاق، اپنے لطائف کے بارے میں بھی خدا کی ذات کو استعمال کر رہے ہو۔ کیا واقعی کو ڈوبنے والا ایسا تھا؟ اور اگر نہیں تھا تو نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے میرے متعلق جھوٹی بات کہی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیا۔ جس نے خدا کے متعلق جھوٹی بات کی تھی اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اسٹیج ڈراموں میں، آپس کی محفلوں میں، ٹی وی اور فلموں میں، کہیں بھی کوئی مذاق کرنے والا اگر ہنسنے ہنسانے کے لیے خدا، رسول، قبر کی زندگی، میدان محشر، جنت کا ماحول، دوزخ کی سزائیں، ہر وہ چیز جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، حدیث نے کیا ہے، خدا نے کیا ہے، مصطفیٰ نے کیا ہے، اگر ان چیزوں کا مذاق اڑا کر تمہیں لذت ملتی ہے، سن لو تمہارا دل ایمان سے خالی ہو۔ فرمایا سنو، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے کتاب نازل کی تو اس کتاب میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا و یستہزأ بہا، جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، پھر ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، اٹھ جاؤ، اگر روک سکتے ہو روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تمہاری نہیں چلتی تو پھر انہیں چھوڑ دو، لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا کردار میرا اپنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے عالم دین کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے، بولو ہے نا حدیث پاک کا مفہوم، آپ نے سن رکھی ہے نا؟ جب علماء دین کو رسول اللہ نے یہ عزت دی ہے تو پھر علماء دین کے لطیفے بنا کر سنانا
ٹھٹھا مارنا اور ہنسنا، ان کا مذاق اڑانا۔ پھر یہ بھی سن لو کہ جس نے عالم دین کو دیکھا گویا کہ اس نے مصطفیٰ کو دیکھا، جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مصطفیٰ سے مصافحہ کیا، جو عالم دین کی محفل میں بیٹھا گویا کہ وہ مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھا، جس نے عالم دین کا مذاق اڑایا گویا کہ اس نے مصطفیٰ کا مذاق اڑایا۔ روش کو بدلو، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کانوں کے متعلق ابھی کچھ آیات باقی ہیں جن کا سلسلہ اگلے نشست میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔